خاتون کا نقاب میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کیا حرج؟ اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نماز پڑھ رہی ہیں کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، کوئی حرج نہیں۔ اور کپڑے انہوں نے پہنے اور اس پہ جانور کی تصویر ہے، تو جانور کا منہ اور آنکھیں کسی طریقے سے چھپا لیے تو کیا حکم ہے؟ جب چھپ گئے تو ختم ہو گئی بات۔ شریعت ایسی چیزوں کو قرار دیتی ہے کہ جس میں انسان کسی چیز کو چھپا دے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی، اس نے کتا پالا اور کتے کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کتا اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ ملاتا ہے، کچھ نہیں، نماز ہو جائے گی اس کی۔ کتا کھیل رہا ہے، اور اگر کتا اپنا منہ لگا دے اور لعاب اس کا تھوک کتے کا یہ اس کے کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر وہ اس کے منہ پہ کوئی چیز باندھے، عام طور پہ جو لوگ کتے پالتے ہیں انگلینڈ وغیرہ وغیرہ ان ممالک میں آپ دیکھیں تو ان کے منہ پہ خول چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کا تھوک لوگوں کو نہ لگے، تو اگر وہ اس کا منہ ایسے بند کیا گیا تو پھر کوئی بات، نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کا تھوک ناپاک ہے لیکن لگ تو نہیں نہ رہا۔ اسی طرح وہ تصاویر جو کپڑوں پہ بنی ہوتی ہیں، اگر وہ واضح طور پہ نظر نہیں آتی تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نہ آنکھیں، نہ سر، نہ کچھ اور چیز واضح طور پہ نظر نہیں آتی تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کمرے میں ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کیا تھا تو وہاں جس ہال میں وہ پہنچے وہاں پہ بہت اچھی پینٹنگز تھی، تو سعد رضی اللہ عنہ نے وہی نماز پڑھی، تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس کا جواب محدثین اور فقہا نے یہی دیا ہے کہ وہ تصویریں اتنی چھوٹی تھیں کہ بغیر غور کیے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا، تو اس لیے اس کا حکم ہونا نہ ہونا سب برابر۔ تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے رشوت سے زمین خریدی اور پھر اچھی صحبت کی وجہ سے سارے حرام کام چھوڑ دیے، اور دوسری جگہ اپنا تبادلہ، یہ بھیا تبادلہ کیسے لکھا ہے؟ اردو خراب کرتے ہو۔ تبادلہ دوسری جگہ کروا لیا۔ اب اس نے قرض لے کے اس پلاٹ پر ایک گھر بنایا، تو گھر میں رہ سکتا ہے یا نہیں، اور پلاٹ کی رقم کو لو ڈالنے چاہیے۔ جن لوگوں سے رشوت لی ہے ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ جو اردو یہ صحیح نہیں ہے بھیا، یہ قرآن تھوڑا ہی ہے کہ آپ غلط پڑھیں تو کوئی لقمہ دے دے گا، یہ اردو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رشوت سے پلاٹ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ہدایت دے دی، اور انہوں نے مکان بنا لی، اس مکان میں رہیے۔ اب اس کا حل کرنا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو آپ نے خود تحریر فرمائی کہ جن سے رشوت دی تھی انہیں یہ چیزیں، ان کے پیسے واپس کیے جائیں، لیکن آپ نے لکھا ہے کہ مشکل ہے، پھر دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے ان کی طرف سے خیرات کیجئے۔ مثلاً 1,00,000 روپیہ رشوت دی تھی تو 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں ایسے خیرات کیجئے کہ جو چیز آپ نے دی ہے اس سے آپ نفع نہ اٹھائیں۔ خیرات تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اپنی بیوی کو کچھ چیزیں دے دیں، مال دے دیا، سونا دے دیا کہ اللہ کی راہ میں۔ خیرات ایسی نہ ہو، خیرات ایسی ہو جس سے آپ کو نفع نہ پہنچے۔ مثلا ریلوے کے ٹکٹ خرید لیے، پھاڑ کے پھینک دی، گورنمنٹ کی اگر کوئی چیز ہے تو ادھر چلی گئی،
اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے یا نفع جو اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے، آپ کو نفع نہیں پہنچا اور وہ خیرات ہو گئی، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ جس کے پیسے ہیں، جس کے پاس پہنچانا ہے، وہ خود ہی حساب و کتاب کر لے گا۔ لیکن اس معاملے میں نہ تو ایک طرف جانا چاہیے نہ دوسری ایکسٹریم پہ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر چھوڑ دیں، یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ یہ کبھی نیکی اور تقویٰ کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ ہم اس گھر میں ہی نہیں رہتے، غلط بات ہے۔ جب شریعت اجازت دیتی ہے تو بس کافی ہے، یہ شریعت سے بڑھ کے کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہوا کرتا۔ اور نہ دوسرے اینڈ پہ جائیے کہ وہ نہیں مل رہے تو لہٰذا میں کیا کروں، میں معذور ہوں، نہیں، ان کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق تفصیلاً بیان فرما دیں۔ یہ غلط پتے پہ خط آ گیا ہے، یہ آپ پولی کلینک میں ڈاکٹروں سے پوچھیے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، ہمارا نہیں۔ کن حالات میں کروانے کی اجازت ہے؟ حالات جب اولاد نہ ہو اور اولاد کی طلب ہو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو عقلاً آپ کی سمجھ میں وجوہ آتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میڈیکل صورتحال ہو، کس طریقے کو اختیار کیا جائے، دونوں کے ٹیسٹ ٹھیک ہوں اور پھر بھی اولاد نہ ہو رہی ہو تو کتنا عرصہ انتظار کریں؟ اے بھیا، کیا ضرورت ہے انتظار کی؟ کل چلے جاؤ، شروع کرو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچانا چاہیے، ہمیشہ اپنے دماغ کو سیٹ رکھنا چاہیے، صحیح رکھنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو انتشار کا باعث بنتی ہے نا دماغ کے لیے، وہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے حد الوسع اپنے دماغ کو سکون سے رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں انہوں نے شرعی طور پہ پوچھا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بھی کا شرعاً بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی کوئی ٹائم فریم نہیں، کوئی ٹائم فریم نہیں، کل چلے جائیے۔ ایک سوال پچھلی مرتبہ جس کا ذکر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خاتون کے پہلو میں دب کے بچے کا انتقال ہو گیا، اور اس سلسلے میں سوال یہ دریافت کیا گیا تھا کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس حل کی۔ اس کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ شوہر معاف کر دے، اس لیے کہ باپ کا حق بنتا ہے اس بچے پہ، اور یہ قتل ہوا ہے غیر ارادی طور پہ۔ تو اگر معاف کر دے اس خون کو، وہ اس کا ولی ہے، بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا وہ ولی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خاتون ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ ظاہر ہے کہ ماں ہے تو اس کو چوٹ تو لگتی ہے دل پہ کہ یہ کیا ہو گیا، ندامت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تیسری بات وہ یہ کرے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اللہ نے فرمایا شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اور جب قتل خطا ہو جائے، تم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو قتل کرو اور قتل ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ 2 مہینے مسلسل اللہ کے لیے روزے رکھو، توبۃ من اللہ، تاکہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ میں تمہیں بتاؤں جس کے بعد آدمی کا ایمان ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور گناہوں پہ وہ جری اور دلیر ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بڑے اہتمام سے سنا کہ یہ کیا ہے؟ جیسے بند ٹوٹ جائے تو پانی پھر سیلاب آئے، تو فرمایا وہ قتل ہے، کسی کا خون ہے۔ جب تم کسی کے خون کا ارتکاب کر لو گے تو پھر دین کے سارے شعبے تمہارے نرم پڑ جائیں گے، پھر وہ دین میں جرت، استقامت، اللہ کے لیے کام کرنا یہ نہیں رہے گا۔ تو 2 مہینے خاتون مسلسل روزے رکھیں، اور اگر وہ روزے شروع کر رہی ہیں چاند کی پہلی تاریخ سے تو 2 چاند ہو گئے، 2 مہینے اس طرح سے آ گئے۔ اور اگر وہ کر رہی ہیں کسی بھی تاریخ سے تو وہ 60 روزے رکھیں گی،
یعنی ان درمیان میں دنوں کو منہا کر دیں گی جب وہ روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو 60 دنوں کو وہ پورا کریں گی۔ ایک چیز یہ دیت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دیت ادا کریں گی 34 کلو چاندی ہے، 34 نہیں 34.5 کلو، 35 کلو 34.5 کلو چاندی کے لگ بھگ یہ کئی لاکھ کی رقم بن جاتی ہے۔ خاتون اس رقم کو ادا کریں گی، لیکن بچے کی وراثت میں وہ تقسیم ہوگی، تو یہ خود تو اس وراثت سے محروم رہیں گی، کیونکہ یہ غیر ارادی طور پر صحیح مگر قاتلہ تو ہیں، اور قتل جو ہے وہ انسان کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ بیٹا باپ کو قتل کر دے، باپ بیٹے کو قتل کر دے، تو دونوں ایک دوسرے کی وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور پھر ماں کے علاوہ دیگر جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی ذرا سی 1-2-4 جملے اس کی تفصیل میں عرض کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں دے سکتی پیسے، جیسے ہاؤس وائف ہیں، اکثر خواتین ہیں، 80-90% بھی کہیں تو کم ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے، تو عاقلہ جو ہے وہ ادا کرے گی۔ عاقلہ کیسے ادا کرے گی؟ وہ چیز ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت پہ فرمایا تھا کہ میرا حساب کرو کتنا میں نے پیسہ لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مالی حالات جو تھے وہ بہت کمزور کبھی کبھی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کچھ پیسے نہیں رہے تو 100 درہم دے دیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور عرض کیا، حضرت بیت المال پورا آپ کے اختیار میں ہے، مجھ سے 100 لینے کی آخر آپ کو کیا پڑی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبد الرحمن اس لیے تمہیں کہا ہے کہ اگر میں مر گیا 100 ادا کرنے سے پہلے تو تم سب مل کے کہو گے کہ چھوڑو، امیر المومنین نے 100 درہم ہی لیے تھے نا، اتنی خدمات ہیں، یہ ہے وہ ہے، چھوڑو معاف کرو۔ تو میں کیوں ایسے مسلمانوں کے پیسے کے ساتھ کھیلوں؟ اور تم سے اس لیے لیا ہے کہ تم اپنا قرضہ میری اولاد سے لے لو گے واپس، اس لیے میں نے تمہیں ترجیح دی ہے کہ تم ذاتی حیثیت میں مجھے 100 روپے قرض دے دو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات پہ فرمایا تھا کہ حساب کرو، کیونکہ جب ان کے اطباء نے جو ان کے پاس تھے ان کا علاج کر رہے تھے، انہوں نے دودھ پلایا اور وہ دودھ ناف کے نیچے جو خنجر چلا تھا یہ آنتوں سے باہر نکل گیا، تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ امیر المومنین اب بچنے کی کوئی صورت رہی نہیں، اب کچھ کر لیں جو کرنا ہے۔ تو اس پہ فرمایا تھا کہ اچھا بلاؤ، اور بلایا گیا، پھر فرمایا کہ کتنا قرض ہے، بتایا گیا 80,000۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 80,000 کو تقسیم کرو ان پہ جن پہ میری وراثت تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں کچھ چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو یہی لوگ ادا کرتے۔ تو ایسے اموال کے لیے جو دیت میں ادا کرنا ہے، کوئی جرمانہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیزیں ہو گئی ہیں، تو اس وقت ایک تو وراثت کے مسائل بھی کام آ جاتے ہیں اور دوسرے مسائل کام آ جاتے ہیں کہ عاقلہ کیا ہے۔ عاقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں کہ آپ جس پارٹی کے کارکن ہیں وہ پارٹی مل کے اس کو برداشت کرے گی۔ مثلاً ایک آدمی پیپلز پارٹی کا ہے اور اس سے کوئی قتل خطا ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے اور اس کو لوگوں نے کہا 1 کروڑ روپیہ ادا کرو، کہتے جی کروڑ میں کہاں سے لاؤں؟ تو جس پارٹی کا وہ آدمی ہے، پارٹی کے سربراہ کو چاہیے کہ یہ بچہ، یہ آدمی، یہ عورت، یہ مرد ہمارے ساتھ کام کرتا رہا ہے تو ہم اس کی آج مدد کریں، پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ مل کے 1 کروڑ روپیہ ادا کریں گے۔ یہ شکل شریعت نے اس لیے رکھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے نگران بھی رہیں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں۔ پارٹی کے چیئرمین کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے منسٹر کیا کر رہے ہیں اور میرے ورکرز کیا کر رہے ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ کر دی، پیسہ پڑ گیا، تاوان پڑ گیا، کوئی اور چیز ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو عقل وہ بھی کرے گا کہ پیسے کہاں سے ادا کروں گا۔ اور اسی طرح اگر غلطی سے ہو ہی گیا تو مسلمان جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں رہتے ہیں، اس تعاون کی یہ عاقلہ ایک عملی صورت ہے۔
اس کی دوسری مثال سمجھ لیں، جیسے یونینز بنتی ہیں، مزدور ہیں، اب مزدوروں کی جو یونین ہے وہ کسی غریب مزدور پر پڑنے والی دیت کو ادا کرے گی۔ اسٹوڈنٹس یونین ہے، یہ سارے بچے مل کے ادا کریں جو کچھ بھی اس نے کیا ہے۔ یہ صورت ہوتی ہے عاقلہ کی۔ تو عاقلہ جو ہے وہ 34.5 کلو چاندی ادا کرے گی اس کو، ان کے گھر والوں کو، اور پھر یہ تقسیم کریں گے، جیسے اس بچے کی وراثت تقسیم جو بھی ہوگی وہ ہوگی، لیکن ماں اس سے نکل جائے گی، پھر کچھ حصہ باپ کو ملے گا، کچھ حصہ بھائیوں کو ملے گا، اس کو ملے گا، اس کو ملے گا، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اور اگر عاقلہ کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی پارٹی کی ورکر ہے، نہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہے، نہ اس کی کوئی یونین ہے، نہ ہی اس کے کوئی قرب و جوار محلے والے ایسے لوگ جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہوں، یہ کوئی نہیں ہے، تو اب مسئلہ چلا جائے گا وراثت پہ۔ اور وراثت میں جتنے اس خاتون کے قریبی رشتہ دار ہیں، مرد، عورتیں نہیں، وراثت چاہے عورتوں تک پہنچے مگر عورتیں نہیں، مرد جتنے حضرات ہیں اس کے قریبی رشتہ دار، بیٹا ہے، بیٹوں سے کہا جائے گا کہ والدہ سے یہ قتل ہو گیا ہے غیر ارادی طور پہ، اور یہ جو اتنے کلو چاندی ہے اس کو ادا کرو۔ باپ ہے، پھر باپ کے بعد دادا کی باری آئے گی، دادا کے بعد پھر ان لوگوں کی وراثت کی ترتیب کے مطابق بیٹوں پہ، باپ پہ، دادا پہ، اور دادا سے پھر بھائیوں کی طرف چلی جائے گی۔ اس خاتون کے جو بھائی ہیں وہ پیسے ادا کریں گے، وہ بھی نہیں ہیں، بھتیجوں کے پاس چلی جائے گی، بھتیجے بھی پورا نہیں کر سکتے یا اسے تقسیم کیا جائے گا، پھر چچا، اور پھر چچا زاد بھائی جو ہوتے ہیں، یہ کزنز جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حق ان کا بنتا ہے۔ یہ سارے مل کے اس 35 کلو چاندی کو بانٹیں گے، جو جس کے ذمہ پڑتا ہے وہ دے گا، اور یہ چاندی شریعت کے قانون کے مطابق 3 سال میں وصول کی جائے گی، اور 3 سال میں وصول کریں گے تو ایک شخص ان میں سے جو ہے نا، ہر ایک شخص سال میں وہ پابند ہوگا کہ 4.5 گرام چاندی دے۔ اس کو اتنا تقسیم کیا جائے گا، اتنا پھیلایا جائے گا کہ 4.5 گرام چاندی ہر آدمی مرد اس میں سے دے گا، ایک سال، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، اور 3 سالوں میں یہ دیت جا کر پوری ہوگی، اور وہ پھر وراثت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ اگر شرعی قوانین ہوتے تو یہ ہوتا، وہ ہیں ہی نہیں، جب نہیں ہے تو دیکھ لیں جو بھی ہونا ہے ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک سوال یہ کیا ہے ایک صاحب نے، انہوں نے مسلم شریف کی احادیث کا حوالہ دیا ہے، ہم نے وہ احادیث پڑھی ہیں، اور جناب والا نے جتنی احادیث کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں اصل مسئلہ طلب امارت کا ہے، عہدے کے طلب کرنے کا مسئلہ ہے کہ عہدہ مانگنا چاہیے یا نہیں، عہدے کے لیے درخواست دینی چاہیے یا نہیں۔ اور جن احادیث کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے وہ سب اس پہ مبنی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے کو برا جانا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے تو یہاں تک فرما دیا کہ احب لک ما احب لنفسی انک ضعیف، ابو ذر یہ حکومتیں سنبھالنا نا یہ تمہارے اور میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر فرما دیتے کہ تمہارے بس کی نہیں ہے تو ذرا سی مشکل ہو جاتی نا، تو فرمایا ابو ذر چھوڑ، حکومتوں کی کیا تمنا ہے، ان کا اللہ کے رسول حکومت مل جائے سب سیدھے کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک ضعیف، ابو ذر آپ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، تمہیں پتہ ہے وہ چیز جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں ابو ذر تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں۔ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست بات کہی کہ ابو ذر جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں نا بس میں تمہارے لیے وہی چنتا ہوں، وہی پسند کرتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی رہو، نہ ہم حکومت کریں نہ تم حکومت کرو۔ یہ ساری احادیث آپ نے پڑھی ہوئی ہوں گی، یہ سارے جملے وہاں آئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا
جن کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے، انہوں نے ملاقات میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں عہدے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا منایا۔ اس کی معافی بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مانگے، ان کا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے دوست آپ سے یہ بھی تقاضا کرنے لگیں گے کہ انہیں عہدے دیے جائیں، تو میں اس کے لیے معذرت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ جو عہدے مانگے پہ ملتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے نہیں اترتے اور مدد نہیں کرتے، یہ حکومتیں برباد ہوتی ہیں، اور جو بن مانگے مل جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اب ایک طرف یہ ساری احادیث ہیں جن کا حوالہ جناب والا نے بھی دیا، دوسری طرف ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر عہدے کی طلب بالکل جائز معلوم ہوتی ہے، نہ صرف جائز بلکہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے بتایا اس کو کہ اس طرح قحط بڑھ جائے گا تمہارے ملک میں، اور پھر جب بادشاہ نے بلا کے بات چیت کی تو انہوں نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، اجعلنی علی خزائن الارض، خزانے کی وزارت مجھے دے دیجیے اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہاں کہاں کیا خرچ کرنا ہے۔ اتنا بڑا قحط جو پڑا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر سے اس پہ قابو پایا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ دوسری مثال ہے، خود عہدہ طلب کیا اور انہوں نے فرمایا کہ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے پروردگار اتنی عظیم سلطنت عنایت فرما کہ میرے بعد قیامت کو ایسی حکومت ہی کسی کو نہ ملے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کی، فرمایا میں رات نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں اسے باندھ دوں، بچے بھی دیکھیں کہ جن کیا ہوتا ہے، اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار ایسی حکومت دے کہ میرے جیسی حکومت کسی کو قیامت تک نہ ملے، تو یہ جنوں پہ بھی تو حکومت ایک حکومت ہی ہے۔ میں نے اس جن کو چھوڑ دیا، میں نے کہا سلیمان کی دعا پوری رہے، بس انہیں ہی حکمرانی نصیب مبارک ہو جنوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تذکرہ کیا۔ جب آپ احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی طلب امارت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹے، انہوں نے اپنی خلافت کے دلائل دیے، جس دلیل پہ آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے سکے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہ خط نہج البلاغہ میں بھی، ہمارے ہاں بھی ہر جگہ ملے گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ تم میری خلافت کی بات کرتے ہو تو کوئی آدمی ممن شاہد بدرن، جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، دنیا میں زندہ ہو، میرے جھنڈے تلے نہ ہو نہیں سکتا، وہ میرے ہی ساتھ، بدر والے تو سارے مجھے مانے ہوئے ہیں، آپ کیسے خلافت کی بات کرتے؟ اہل مکہ نے، اہل مدینہ نے وغیرہ وغیرہ جو بدری صحابہ سب ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ خلافت کی بقا بھی ہے، خلافت کی طلب بھی ہے، خلافت کا چاہنا بھی ہے، یہ سب چیزیں، اس لیے فقہا نے جب ان چیزوں پر غور کیا کہ ایک طرف نفی ہے اور ایک طرف اثبات ہے، ایک طرف مانگنا بھی جائز ہے، دوسری طرف مانگنے کو منع بھی فرمایا گیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے کا اگر مجھے مل جائے تو نبھا لوں گا اور اس عہدے کا اہل ہوں، ضرور کرے، ضرور آگے چلے، کیونکہ ہم اس کو بھی منع کر دیں گے تو معاشرے میں نااہل لوگ غالب آتے چلے جائیں گے اور دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ بس اتنی بات کہ جو اہل ہے سمجھتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، سنبھال لوں گا، اپنا نام ضرور دینا چاہیے، اور جو سمجھتا ہے کہ یار میں اہل نہیں ہوں، ویسے ہی نام و نمود کے لیے، تو قیامت میں یہ وہ ہو جائے گا جو آپ نے احادیث میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آیا نا، فرمایا تھا کہ ابو ذر یہ امانت ہے عہدہ،
اور ابو ذر تم جانتے ہو کہ خدا کے یہاں اس کا حساب بھی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں کو امانت قرار دیا۔ پھر اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ دور دیکھ لیں، تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھے تو انہوں نے کہا کہ لا بد لی آوان، مجھے اگر حکومت اور خلافت چلانی ہے تو ضروری ہے کہ میرے دوست میرا ساتھ دیں۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا کہ حضرت خزانہ مجھے دے دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اکانومی سے انہوں نے کیسے کہا، ہم نے عرض کیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے، لیکن وہ بہت طویل بات تھی، پھر ہم نے اتوار کو کر دی تھی کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں تھا۔ اس اتوار کو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اکانومی پالیسی کیا تھی، پیسہ کہاں سے آتا تھا۔ تو ایک دن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت المال میں لوگوں نے کہا حضرت یہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ابو ذر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری دوسری بیوی وہاں رہتی ہیں تو میں چاہتا ہوں رات ادھر گزاروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ اپنے دوسرے گھر میں تشریف لے گئے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو ابو ذر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب لوٹے ہیں تو انتقال ہو چکا تھا، اور لوگ ظاہر ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا بڑا سہارا کون تھا جس کو دیکھ کے وہ بےتاب نہ ہو گئے، تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی طرف توجہ نہیں کی، سیدھے پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چادر پڑی ہوئی تھی، چادر ہٹائی، چہرہ مبارک کو چوما اور ان کے آنسو گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ، اور ان کا لا یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ کے رسول دو موتیں خدا آپ پہ جمع نہیں کرے گا، یہ بس موت تھی، ایک آ گئی اور پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ پھر بہرحال وہ لمبا قصہ۔ تو اس مکان میں جو دوسرا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے بیت المال بھی قرار دیا تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں نے کہا حضرت بیت المال تو قرار دے رہے ہیں لیکن وہاں کوئی چوکیدار بھی تو رکھے، خزانے کا کیا ہوگا؟ جوہینہ والے اور فلاں فلاں قبائل جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا ضرورت ہے، جا کے بیت المال کا حال دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں جب ہم بیت المال میں پہنچے حضرت عمر اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں جھاڑو پھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم عوام کو نہ دیں، تو کیا ضرورت ہے یہاں پہ کچھ رکھنے کی؟ تو اس لیے انہوں نے کہا لا بد لی من آوان، میرے دوست میری مدد کریں۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ حضرت مجھے خزانے پہ رکھ لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً خود فرمایا یا انہوں نے کہا کہ تم قضاء میں لگ جاؤ، قاضی بن جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں مدینہ منورہ کا قاضی بن گیا، سال تک کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا مدینہ منورہ میں، پورے سال میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، امن اتنا تھا، سکون اتنا تھا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ اپنی خلافت میں بھی ایسی کہ عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا اپنے والد کے فیصلوں سے تم سب سے زیادہ واقف ہو اور مدینہ منورہ کی قضا میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ ان کا بالکل نہیں، بالمؤمنین میں تو بالکل قاضی نہیں بنوں۔ خاص طور سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے سنا یہ بات کہ قاضیوں میں، ججز میں سے 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 بچے گا، تو میں تو بالکل نہیں لوں گا۔ یہ معاملہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر 2 کام کبھی نہ کرنا۔ ایک یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں فیصلہ کرانا پڑ جائے 2 آدمیوں میں بھی نہ تو تم نے دخل نہیں دینا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اور ایک اور بات بھی شاید مسلم کی روایت میں یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف قضا سے ایسے منع فرماتے تھے، دوسری طرف جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے اسی سے چند احادیث کے بعد جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف کی ہے ان ججز کی جو انصاف کے مطابق کام کریں گے، حتیٰ کہ فرمایا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔
جو عدالتیں صحیح فیصلہ کرتی ہیں، ان کی تعریف بھی کتنی کی ہے وہ اسی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو بالکل مدینہ قاضی بننے کو ہی تیار نہیں ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ پھر انہوں نے کہا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور ذہانت تھی نا، ایک اور طریقہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا عبداللہ پھر تم قسم کھاؤ کہ میری زندگی میں یہ بات جو گفتگو آج ہوئی ہے کسی سے نہیں کرو گے۔ ڈر گئے نا کہ جب لوگوں تک خبر پہنچے گی کہ عبداللہ ابن عمر نے قاضی بننے سے انکار کر دیا ہے تو یہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل ہی بھاگ جائیں گے قاضی ہونے سے۔ بھاگنے سے مطلب یہ کہ ان سارے عہدوں کو چیزوں کو پس پشت ڈال دیں گے، حکومت کیسے چلے گی؟ تو یہ حدیث پھر سنائی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا کہ مجھ پہ تو اتنا اصرار تھا، میں نے نہیں لیا عہدہ۔ تو دونوں کے درمیان موافقت اسی صورت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو کرے، نہیں ہے تو نہ سے۔ خاتون ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ عورت کی عدت جو ہے اس کے متعلق دیکھیے، خاتون کی عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزرے گی، چاہے وہ طلاق کی عدت ہے اور چاہے وہ خلع کے بعد کی عدت ہے۔ دونوں صورتوں میں خاتون کی عدت اس کے شوہر کے گھر میں گزرے گی۔ شوہر کے گھر میں گزرے گی تو نفقہ اور سکنہ دونوں شوہر کے ذمے واجب ہے۔ اس کا جتنا مہینے کا خرچہ ہے شوہر اٹھائے گا اور اس کو رہائش بھی شوہر دے گا، اور اگر بچے کا سلسلہ ولادت کا تو سارے اخراجات شوہر برداشت کرے گا، اور اگر اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو پھر شوہر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ نفقہ کی، نہ سکنہ کی، نہ اسے وہ مسکن گھر دے گا اور نہ ہی وہ اس کے ماہانہ اخراجات کو پورا کرے گا، اور وہ گناہگار اس میں نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، یہی خاتون جو ہیں انہوں نے، کسی اور خاتون نے بھی یہ پوچھا ہے کہ کہیں ان کے خالو کا انتقال ہو گیا اور ان کی خالہ نے ایک چھلا پہنا ہوا تھا، تو جو خواتین آئیں انہوں نے بھی اعتراض کیا اور انہوں نے کہا آپ زیورات نہ پہنیں۔ وہ ٹھیک تھا ان کا اعتراض۔ عورت جب عدت گزارے گی تو اس عدت میں خاتون کو کچھ چیزیں بالکل منع ہے، زیورات کا پہننا بالکل منع ہے، حتیٰ کہ وہ چھلا بھی، انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتی، کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی، وہ پوری طرح سوگ منانا ہے، وہ پوری طرح اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا ہے۔ 4 مہینے 10 دن ہے تو بھی، اور ولادت ہے بچے کی تو بھی، اس کی عدت جتنی بھی شرعاً مقرر ہوئی ہے وہ اس ساری عدت کو پورا کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن اب شریعت نے کیوں قید لگائی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک تو بچے کے ہونے نہ ہونے کا پتہ چلنا، یہ چیزیں بھی ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لیے اب 3 مہینے بھی تو رکھا ہے کہ جو خواتین ایام سے فارغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 مہینے کی عدت وہ خاتون گزارے گی۔ اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانی نفسیات کیا ہیں اور اس کی تسکین کیسے ہوگی۔ ظاہر ہے عمر بھر کا ساتھ ہے اس کا، وہ اگر اس کا بوائے فرینڈ ہوتا اور پھر نکاح ہو گیا ہوتا تو عدت اگر عقل کی مانو تو پھر تو سال ہا سال جاری رہنی چاہیے، پھر تو مدتوں جاری رہنی چاہیے، اس لیے کہ اسے محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی شخص کی کمائی، پیشہ اور اس کی فطرت دونوں مل جائیں، خدا کا بہت بڑا انعام۔ مثلاً ایک آدمی کو طبعی طور پہ رغبت ہے زراعت میں، کھیتی باڑی میں، اور اسی میں اسے نوکری بھی مل جائے، کیا کہنے، زمین مل جائے، کیا کہنے، دونوں چیزیں یکجا ہو گئی نا۔ غالب بنیادی طور پہ شاعر تھے اور شاعری پہ انہیں حکومت وقت بادشاہ اور نواب
ان کو پیسے دیتے تھے، تو معاش بھی ہو گیا اور جو فطری ایک طلب تھی وہ بھی ہو گئی۔ اسی طرح خاتون جو محبت کرنے والی ہوں، جن کو شدید محبت ہو اور نکاح بھی ہو جائے، کیا کہنے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا۔ اب اس صورت میں اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے کسی کا بھی، تو مدتوں یاد رہتی ہیں چیزیں، اور جانتے ہیں جو جانتے ہیں آدمی مرد یا عورت ان مراحل سے کیسے گزرتے ہیں۔ اس لیے عدت کے ایام کا جو آپ نے کہا ہے، تو اسے عقلاً نہیں بتایا جا سکتا۔ عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ اتنے مہینے کے بعد؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنا صبر کرے گی اور اس میں مکمل طور پر سوگ منائے گی، لہٰذا گہنا چاندی کوئی، حتیٰ کہ سونے، حتیٰ کہ یہ جو چوڑیاں کانچ کی وہ بھی نہیں پہن سکتی، نہ وہ ریشمی کپڑا پہنے گی۔ ہار، پھول، پان کھانا سب منع ہے۔ پان کی بجائے وہ کتھا کھا لیں، الائچی کھا لیں، وہ چھالیا کھا لیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی۔ لیکن پان چونکہ ہونٹوں کو سرخ کرتا ہے، تو اس سے شریعت نے اسے بھی منع قرار دیا کہ وہ خوبصورتی میں اضافہ ہو، کسی کی نظر پڑ جائے۔ اور عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا کبیرہ گناہ شریعت نے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ مجھے معلوم ہے، اللہ کہتا ہے مجھے علم ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، تم ضرور عدت میں عورتوں کو پیغامات بھجواتے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اشارے کنائے میں کوئی بات کہنا چاہو تو مجھ سے منع نہیں کرتے، ورنہ تم مرد صبر نہیں کر سکو گے، تم ضرور انہیں پیغام بھجواؤ گے۔ تو دیکھو یہ نہ کرنا، اس لیے کہ کون جانتا ہے اس پہ کیا غم کی کیفیت آ رہی ہے، اس میں نکاح کا پیغام بھیجنا اس کے جذبات کو مجروح کرنا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اشارے کنائے میں، مثلا اشارے کنائے میں کیا کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، آپ تنہا ہو گئی ہیں، کوئی سہارا ضروری ہے، چاہیے اس قسم کی باتیں جس سے بٹوین دا لائنز وہ سمجھ جائیں کہ یہ نکاح کا خواہش مند ہے۔ ہر قسم کی خوشبو منع ہے، سر پہ تیل لگانا منع ہے۔ اگر جوئیں پڑ جائیں تو جو باریک کنگھی ہے، جب تک کہ اصلاً اس کی ضرورت پیش نہ آ جائے، شدید ضرورت، اس وقت تک کنگھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ جو مفتی حضرات ہیں انہیں دیکھ لینی چاہیے، یہ عبارت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مرحوم نے آسن الفتاوی میں جہاں اس پہ فتویٰ دیا ہے، غالباً لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کھلے دانتوں کی کنگھی اور چھوٹے جڑے ہوئے دانتوں کی کنگھی، دونوں میں وہاں پہ فرق نہیں معلوم ہو رہا، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ باریک دانتوں کی کنگھی کو منع کیا گیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کھلے دانتوں والی کنگھی اس سے کام چل سکتا ہے جوؤں کے معاملے میں، تو پھر وہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں عدت کے ختم ہونے تک منع کی گئی ہیں، کوئی خاتون عدت کے دوران ان چیزوں کو استعمال نہ کرے۔